بازار کے ہجوم میں رو کر لیلا ڈھونڈتی رہی بازار کے ہجوم میں چم کے آنکھ دھائے سم کو ذرا سکینہ مظلوم حسین دیدہ سر چم کے آنکھ دھائے سم کو ذرا سکینہ بسرات آخری ہے بسرائے سم کو ذرا سکینہ مظلوم حسین دیدہ سر چم کے آنکھ دھائے سم کو ذرا سکینہ مظلوم حسین دیدہ سر چم کے بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بأزمتك يا ونبوتك يا محمد يا محمد يا محمد في سبيل الله اللهم صل على محمد وآله
اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد معجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، ماشاءاللہ بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین عصمت اللہ الکبریٰ مخدومہ کونین سیدہ دارین مادر حسنین حجاب اللہ قرۃ العین رسول جناب بطول صلوات و سلام اللہ علیہا کے احسان کہ اس قدیمی 100 سالہ عزاداری کی اس عظیم الشان نشست سے جلوس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ یقیناً ان میں جو لوگ اب اس دنیا میں وہ بزرگ نہیں رہے جو اس 100 سالہ قدیمی بارونق نورانی عزاداری کے تعمیر کے موجب رہے، دعا کرتا ہوں اللہ امام حسین کی جنتوں میں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور اب بیڑا جن کے کاندھوں پر ہے، جن کے سر ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی رزق عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک جاری و ساری ہے۔ حضور علی سنی شیعہ کا اتنا خوبصورت اجتماع ہر جگہ میسر نہیں آتا، کیا کہنے حسین کے گلزار کے اپنے ہی رنگ ہوتے ہیں، اس چمن کے رنگ ہی نرالے۔ میں اپنے محترم اور انتہائی مجلسی اور انتہائی زیرک اور دانشور سننے والوں کی اجازت سے اور اپنے میزبان اپنے بانیان کی اجازت سے، اپنے سنی شیعہ انتہائی واجب الاحترام دوستوں کی اجازت سے آج کی مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حسین یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوتے
تو آج مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے سنی شیعہ دوستوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اندھیرے میں رہنے والے کیڑے کچھ زیادہ ہی رینگنے لگے ہیں. پرانا جو نمک بنو امیہ کا کھایا ہے وہ رگوں میں پھر ٹیسے مارنے لگا ہے. حضور علی سب سے پہلے دیکھیے کہ حسین کون ہے، اور اس سے پہلے دیکھیے کہ ہم کون ہیں. آپ سنی بعد میں ہیں، شیعہ بعد میں ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ مجھے ایک سنی کھڑے ہو کر نام بتا دے کہ میں کس کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. ایک شیعہ کھڑے ہو کر نام بتا دے. میں نام بتا رہا ہوں، بتائیے آپ کو اختلاف ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں تاجدار انبیاء کا، خاتم النبیین کا، سردار انبیاء کا، صاحب لولاک کا، صاحب معراج کا، جو جوتوں سمیت جس کی جوتیاں عرش کو چھوئیں تو عرش کا نصیب بدل جائے. جب وہ عرش پر گیا تھا تو عرش پر جاتے ہوئے جوتیاں اتارنے لگا، آواز قدرت آئی، پیغام جھک گئے جوتیوں کی طرف، جوتیاں اتار، تسمہ نالین کھول رہے تھے. آواز قدرت آئی، میرے حبیب کیا کر رہے ہو؟ پالنے والے نالین اتار رہا ہوں. کیوں؟ کہا پالنے والے یاد ہے موسیٰ جب طور پر گئے تھے تو نے کہا تھا مقدس وادی ہے، جوتے اتار کر آؤ. وہ یاد ہے. میں عرش پر، حبیب وہ موسیٰ تھا، تو مصطفیٰ ہے. تسمہ نالین، انگلیاں مبارک سے تسمہ نالین کو تھاما ہے کھولنے کے. حبیب یہ کیا کیا؟ معبود تسمہ نالین کھول رہا. آواز قدرت ہے، حبیب تیرے اس تسمہ نالین پر میں عرش کو صدقے کر سکتا. یہ عرش تیری نالین چومنے کے لیے بے قرار. وہ عزتوں والا رسول ہم خوش نصیب ہیں سنی شیعہ، اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تھوڑی دیر سوچ لیجئے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں. سب کھڑے ہوئے ہیں، اسی پاکیزہ نبی کا کلمہ پڑھتے. وہی تاجدار انبیاء، وہی آخری نبی ہے، ہم سب اس کے امتی ہیں. ہمارے نصیب ہیں اس کے امتی ہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک جس کے سب امتی ہیں. یہ ہمارے نصیب ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مصرع سماعت فرمایا آپ نے؟ سبحان اللہ. بیماریوں کے لیے، ہذیان کے لیے انہوں نے وظیفہ بتا دیا، وظیفہ بتا دیا. عجیب وظیفہ بتایا. جسے ہذیان ہو جائے یعنی دماغ خراب ہو جائے، وہ رسول اللہ کے نام کو چومے. وہ چومے. ارے جس کے نام کو چومنے سے ہذیان ختم ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اسے بھی کبھی ہذیان ہو سکتا ہے. سوچنے کی بات ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا، اللہ آپ کو اولاد کے سکھ چین دکھائے. جی حضور علی واقعی یہ اسم بسم اللہ اتنا آپ کو پتا ہے کہ کبھی آپ کسی ماں سے یہ کمپلین سنے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں کے لیے پھرتی ہیں نا بچوں کو کہ طبیعت خراب ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، ناساد رہتا ہے، یہ ہو گیا. آپ پوچھیں اس کا نام کیا ہے تو وہ نام بتائیں گی، منو چنو ٹنو پنو. نام یہی رکھے جاتے ہیں نا آج کل، جو ٹی وی پہ ہیں، جو ڈراموں پہ وہی نام رکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں نام رکھنے کا علی اور اولاد علی نے قانون دیا ہے. پتہ ہے قانون کیا ہے؟ سنیے. جس حسین کا آج ذکر ہے ان کے خاندان نے قانون کیا دیا؟
قانون یہ دیا ہے مولا کائنات نے اور ہمارے ائمہ نے کہ جب بڑا بیٹا پہلا بیٹا پیدا ہو تو نام محمد رکھنا، اس لیے کہ جب شادی کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1000 نظریں لگی ہوتی ہیں کا نام. اب اگر آپ سنیں نا کسی کا، یہ ہمارے ہاں حکم ہے نام محمد، اور نام محمد رکھ لیا تو پھر اس کے لیے اسے گالی نہ دینا. اللہ، یہ علی اور اولاد علی بتایا کہ نام مصطفیٰ کے نہیں، مصطفیٰ کے نام کی یہ عزت ہے. تو آپ اگر کوئی بچہ سیکھ نہ ہو رہا تو اس کی ماں سے کہیں اس کا نام محمد رکھیں، ٹھیک ہو جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ جب اسے محمد کہہ کر پکارو گے تو 1000 ملائکہ اتر کے اس کی شفا یابی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ نام کا احترام ہے، یہ ہمارے ہاں اس نام کا احترام ہے. تو کلمہ سب اسی نبی کا پڑھتے ہیں. بڑی گہری گفتگو ہے اور آج وجہ بیان کرنی ہے، بس سب کے سامنے اہم بات کرنے لگا ہوں. یہ ایک تاریخی خطاب ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جائے. آج وجہ بیان کرنے لگا ہوں اور اس وجہ کو سن لیجئے، پھر جس طرف آپ کا رخ چاہے، جدھر آپ کا رخ چاہے. ایک رخ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جو بازاروں میں نکلا ہوا ہے، آپ کی مرضی ہے. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول، اس کا کیا، حسین اس رسول کا کیا لگتا ہے؟ رشتے میں کیا ہے؟ سنی شیعہ سب بتائی، سب کو پتا ہے جی. نواسا، رشتے میں کیا ہے؟ نواسا. نواسا کہتے ہیں بیٹی کے بیٹے کو. سنیے جہاں جہاں سنی شیعہ، رشتے میں حسین رسول کے نواسے ہیں، قوانین قرآن میں حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. قرآن کے قانون جہاں جہاں آپ تشریف فرمائیں، جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں، قوانین رشتے میں نواسے ہیں بیٹی کے بیٹے. قوانین قرآن میں سبحان اللہ خوب نظامت فرمائے. مصطفیٰ کے بسم اللہ الرحمن، آیہ موبائلہ بسم اللہ، سنیے قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤ. مشکل کشا، میں اپنے بیٹے لا رہا ہوں. تو قانون جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کے قانون کو مانیے. اپنے بیٹے لاؤ، رسول کہہ رہے ہیں آئے موبائل نجران کے عیسائیوں سے، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. دیکھیے اب ایک بات سنیے، یہ 9 ہجری ہے اور 9 ہجری میں رسول کے آخری بیٹے زندہ ہیں جن کی ماں ہے جناب ماریہ قبطیہ. اللہ نے یا تو پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ سے بیٹے دیے جو زندہ نہیں رہے، یا پھر رسول کی جو آخری زوجہ ہے جناب ماریہ قبطیہ، یہ آخری زوجہ ہے، ان سے بیٹا دیا اللہ نے. یہ بڑے رازوں کی بات ہے. اب یہ بڑے رازوں کی بات ہے. تاریخ پڑھنے والے ان رازوں کو جانتے ہیں کہ پہلی بیوی سے اولاد دی، پھر کسی سے نہیں دی، یا پھر آخری بیوی سے اولاد دی. کچھ چیمگوئیاں ہونے لگی تھیں، کچھ کہنے لگے تھے کہ اب اس قابل ہی کہاں رہے. ارے بڑی سمجھ کی بات ہے، مصطفیٰ کے معاملے بڑے نازک ہیں. آخر نام رکھا اپنے جد اعلیٰ کے نام پر، ابراہیم. یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، 9 ہجری میں زندہ تھے. جب زندہ تھے تو آواز آ رہی ہے ابنانا و ابناکم. تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں. آپ سمجھے ابراہیم کو لے جا سکتے تھے، یہ بیٹے ہیں مصطفیٰ کے. ابراہیم زندہ تھے، ابراہیم کو نہیں حسن اور حسین کو لے کر گئے. کیوں؟ وہ نبی کے بیٹے تھے، وہاں نبوت کے بیٹے چاہیے تھے. ہوتے ہوئے لے کر گئے. قرآن کی روح سے بیٹے ہیں حسین. ٹھیک ہو گیا. اب آئیے حضور علی کہ یہ جو معاملہ ہے جہاں حسین گئے ہیں، وجہ کیا؟ تھک تو نہیں جائیں گے؟ گرمی تو ہے. ذرا میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس راز کو سمجھیں کہ حسین گئے کیوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. آپ مدینے سے اٹھے، مکے آ گئے، ایسا ہی ہے. 28 رجب سے یہاں تشریف لے، 8 ذی الحجہ تک رہے. کم و بیش 5 مہینے آپ مکے میں رہے. میں اپنے ایک سامع سے توجہ چاہتا ہوں. کچھ راز پڑھ رہا ہوں امام حسین، راز پڑھ رہا ہوں. یہاں رہے.
فصل حج آ گیا، موسم حج آ گیا، دنیا بھر کے مسلمان مکے میں جمع ہو گئے. حسین ابن علی نے تقریباً اپنی زندگی میں جو حج کیے ہیں ان میں تقریباً 26 حج ایسے ہیں جو آپ نے پیدل کیے ہیں. امام آئے گا تو حج ہوگا نا، تو امام موجود ہے تو حج ہوتا ہے. اب تو پہلے سے ہی امام موجود ہے تو 5 مہینے تقریباً کم و بیش 5 مہینے سے ہی موجود. تو وہ لوگ آ گئے، لاکھوں ہزاروں حاجی آ گئے دنیا بھر کے مسلمان. ایسے موقع پر امام حسین نے ایک حیرت انگیز جو ہے وہ کام کیا کہ بندھے ہوئے احرام کو توڑ کر آپ حج کو عمرے میں بدل کے جنگل کی طرف چلے گئے. جنگل کی طرف، یہ کربلا آج فخر جنت شہر ہے. جب حسین گئے تھے یہ 60 ہجری ہے، تب تو جنگل تھا نا. گرمی ہے، میں تھوڑا آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہوں لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر رہا ہوں تاکہ ایک پیغام جو ہے وہ نکھر کر سامنے جائے کہ آخر یہ جلوس کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، یہ یاد کیا ہے، یہ سب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب سن. اور میں التماس کرتا ہوں ان مقدس مساجد کے واجب الاحترام عزت مآب پیش نماز حضرات سے کہ مجھ فقیر کی بات کو جو ہے وہ دل کی گہرائی سے سماعت فرمائیں تاکہ اگلے خطبوں میں گفتگو کرنے کے لیے کہ یہ باتیں سمجھے کہ ہمارا حق کیا بن رہا ہے، ہم ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو کیا بتا سکتے ہیں. ذرا سمجھیے گا. کیوں فرزند رسول آپ حج نہیں پڑھیں گے؟ آپ جا رہے ہیں کہاں؟ کیوں؟ کہا میرے قاتل آ گئے. حاجیوں کے لباس میں 60 ہجری مدینے سے آپ مکے آ گئے تھے، مکے سے پھر کربلا گئے. میرے قاتل آ گئے اس لیے میں جا رہا ہوں. میں یہاں قتل ہونا نہیں چاہتا، حرمت کعبہ ہے. حاجیوں کے لباس میں یزید کا ایک گروہ خنجر چھپا کر بھیجا گیا اور ان کو یہ حکم تھا یزید کا کہ وہ احرام یعنی احرام بندھے ہوئے طواف کے دوران امام حسین کو قتل کر دیں. کس نے حکم دیا؟ یہاں کتب خانے ہیں، اٹھائیے تماچا بر رخسار یزید، تاریخ الخلفاء، جتنی کتابیں ملتی ہیں آپ مطالعہ کیجئے. میں ذمہ داری ہوں، ریکارڈ پر ہوں. حسین کو قتل کر دیں حج پڑھتے ہوئے. اس کے ساتھ یزید نے ایک دوسرا گروہ تیار کیا. سازش دیکھیے گا یزید، جس کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ حسین کو قتل کریں تم فوراً اندر جانا اور ان قاتلوں کو قتل کر دیں. اگر میرے سننے والے ایک سازش کو بے نقاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا میرے ساتھ رہیے، ذرا دیکھیے اس کو، سمجھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ حسین کو دیکھیے کیا مطلب. ایک قتل ہو گیا تھا، پاکستان کا وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان. ملک صاحب بہت شکریہ. راول پنڈی میں وہ باغ بھی ان کے نام سے مشہور ہے. آج تک ان کے قاتل کا قبلہ پتہ نہیں چلا. وجہ کیا تھی کہ آن دا اسپاٹ جیسے اس نے قتل کیا اسی ٹائم کچھ لوگوں نے آ کر قاتل کو مار دیا. قتل کی سازش وہیں دب کے رہی. دیکھا یزید نے کہا سازش کی کہ قاتل حسین کو قتل کریں گے. اچھا قاتلوں کو پتہ نہیں کہ پیچھے گروہ ہمارے لیے بھی ہے؟ انہیں بتایا نہیں کیا؟ انہیں کہا تم نے قتل. جہاں جہاں تشریف فرمائے، جہاں جہاں تشریف فرمائے. پھر ایک تیسرا گروہ تیار کیا یزید. اس تیسرے گروہ کا کام یہ تھا جب حسین ابن علی قتل ہو جائیں وہیں پر حسین کے قاتل بھی قتل. اب تیسرا گروہ تھا مفتیوں کا، مولویوں کا، جو بنو امیہ کے درباری مولوی تھے جو حرام اور حلال کو مکس کرنے کے فتوے دیتے تھے. ان کو تیار کیا کہ جیسے ہی حسین قتل ہو جائیں اور حسین کے قاتل کا تو تم شور مچاتے ہوئے حرم میں داخل ہونا اور کہنا ہائے حرم میں خون بہ گیا، ارے کعبے کی دیواریں خون سے رنگین ہو گئی، ارے حرم میں خون بہ گیا. وہ اب ہم مفتیان دین متین بحکم بادشاہ وقت یزید بن معاویہ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے کے لیے حج کو بند کر دیا جائے. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ قبلہ مشکل تو نہیں ہو رہی. ایک گروہ حسین کو قتل کرے گا، دوسرا گروہ اسی جگہ حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا، تیسرا گروہ جو ہے وہ دین سے وابستہ بظاہر لوگ اندر داخل ہوں گے اور شور کریں گے کہ اب قتل و غارت ہو گئی کعبے میں، اب بادشاہ وقت یزید کے حکم سے حج کو بند کر دیا. حضور حج بند ہو جاتا، 10 سال گزرتے، 50 سال گزرتے، 100 سال گزرتے. آج 1400 سال کے بعد
ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ حج کیا ہوتا تھا اور کہاں پڑھا جاتا تھا، کہاں پڑھا جاتا تھا اور کیا ہوتا تھا. متوجہ ہیں حضور علی؟ توجہ فرما رہے. حضور علی اتنی عظیم سازش تھی یزید کی حج کے خلاف. قربان جائیے حسین پر. احرام توڑنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ احرام توڑنا ہوتا ہے جو قدم آگے بڑھ رہے ہیں نا اس کو ایک قدم پیچھے. حسین نے ایک قدم پیچھے. تیرے پیچھے ہٹے ہوئے قدموں کے صدقے حسین تو نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر یزید کی حج کے خلاف اتنی عظیم سازش پر خاک ڈال. اب حضور آپ سنی ہیں میری پلکوں پر، آپ شیعہ ہیں میری آنکھوں پر. انصاف کا تقاضا یہ ہے حج سنیوں پر بھی واجب ہے، استطاعت ہو سنی شیعہ سب پر واجب ہے. مولا کائنات نے فرمایا اگر استطاعت پیسہ ہونے کے بعد جو حج نہ کرے اور مر جائے، مولا کائنات فرما رہے ہیں اس کی موت مجوسیوں کی یہودیوں کی موت ہے. تو جو سنی حج کرنے جائے یا شیعہ حج کرنے جائے، انصاف کا تقاضا یہ جب حج کامل ہو جائے کربلا کی طرف منہ کر کے کہے زہرا کے لال یہ تیرا احسان ہے. تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ جی مہربانی، ایک اور نوازش. جی مہربانی، جی مہربانی، جی مہربانی. مشکل کی طرف آ رہا ہوں، مشکل کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آج واضح ہو جائے یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا سلسلہ. حسین کیوں گئے؟ ایک بات، جی ایک بات. دوسری بات یہ حضور ہے آپ اپنے بھائی کے ساتھ یہاں تھے، 10 سال ہو گئے تھے بھائی کی شہادت، وطن میں بیٹھے ہوئے. ادھر یزید حکمران بن گیا. یزید جب حکمران بنا اب یہ میرا براہ راست خطاب ہے ان لوگوں سے جنہوں نے یزید فیور ریلیاں نکالی ہے اور ان معصوم صفت لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. اب میرا براہ راست ان سے خطاب ہے. میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں. جہاں تشریف فرمائے میری بات کو نوٹس کریں، لکھیں. اگر آپ کو میری بات پر آبجیکشن ہے ابھی چاہیں مجھے اپنی مسجد میں بٹھا لیں. اگر کوئی چاہتا ہے تو مجھے جہاں چاہے بلائے، میں کتابیں لے کر آتا ہوں آپ کو دکھا دوں. اگر ابھی آپ مجھے کال کریں گے میں حاضر ہوں. پولیس اسٹیشن میں بلانا چاہیں گے، مسجد میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں بیٹھا ہوں، میں کیمرہ مجھے ریکارڈ کر، میں یہیں سے کتابیں اٹھا کر آپ کو دکھاؤں گا. میں پھر کہہ رہا میں جانے والا نہیں، لیکن انصاف آپ کے ہاتھ میں. یہ میٹر نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے. کیا کہا یزید نے؟ آئیے سنی. یزید نے تخت پر بیٹھ کر جو جملے کہے وہ سنیے گا. یزید نے کہا اگر آپ کھڑے کسی نے مطالعہ کیا ہے غلط کہوں تو یہیں سے کہنا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہیں سے بولنا میں جھوٹ. یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا کہ یہ نہ تو کوئی آسمان سے وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے، پیغمبر اسلام نے رسول کا نام لیا جیسے میں لے رہا ہوں ویسے نہیں. اس نے کہا محمد بن عبداللہ نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے عرب کی، دولت حاصل کرنے کے لیے عرب کی، اقتدار حاصل کرنے کے لیے عرب کا. معاذ اللہ خاکم بدان نقل کفر کفر نہ باشد معاذ اللہ. یہ تو رسول نے، یہ تو محمد بن عبداللہ نے معاذ اللہ نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا. مجھے بتائیے اگر کوئی آج رسول کو نعوذ باللہ من ذالک تو کر کے خطاب کر دے، ایف آئی آر کٹتی ہے کہ تو نے توہین رسالت کی ہے، کٹنی بھی چاہیے. تو جو نبوت کو ڈھونگ کہہ رہا ہے، آپ ایف آئی آر کاٹیں نہ کاٹیں، حسینیوں نے اس پر لعنت کی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. جی بسم اللہ.
متوجہ ہیں میرے سننے والے؟ آپ سن رہے ہیں؟ سنیے گا ایک پہلا جی بسم اللہ جی جناب نوادی شاہ عنایت سن رہے ہیں میرے نوجوان بچے سماعت فرما رہے ہیں اللہ تمہاری جوانیاں سلامت ماں باپ تمہارے سیر سکھ دیکھیں خوشیاں پھر اس نے جو بات کہی اس نے کہا فرشتہ نہیں آیا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد ایک بات اب سنیے حضور ہے پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا متوجہ رہیے گا حضور بہت سینسیٹیو پوائنٹ اس نے کہا یہ جو کچھ معاذ اللہ یزید کہہ رہا ہے جو کچھ تم پر محمد نے حرام کیا تھا میں حلال کر رہا اچھا اب آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں میں آپ کی خیرت سے واقف ہوں ماشاءاللہ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے پھر یزید کی بات کو سنیے دل پھٹنے کے قریب آ جائے گا مجھے معاف کیجئے گا مجھے معاف رکھیے گا میں یہ باتیں نہ پڑھتا اگر یہ کچھ یزیدی مچل کے سڑکوں پر نہ آ جاتے میں اس لیے یہ باتیں پڑھ رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ حسین کیوں گئے یزید کے خلاف یہ ادھر توجہ رکھیے گا حضور توجہ ذرا سنیے گا حضور ذرا یہاں ہاتھ رکھیے بہت مشکل بات پڑھنے لگا اس نے کہا میں جو محمد بن عبداللہ نے پیغمبر اسلام کے بارے میں اس نے بات معاذ اللہ حرام کیا تھا بیٹا بیٹھ میں اسے حلال کرتا ہوں پھر سنیے کہا جو تم پر حرام کیا گیا تھا پیغمبر کے بعد میں اسے اب پڑھوں حضور تیار ہے اس نے کہا میں بہن کو بھائی پر حلال کرتا ہوں میں نے کہا تھا نا اب آپ جہاں ہیں جس گھر سے ہیں جس عقیدے سے ہیں میں نہ دکھاؤں کتاب میں کہ یہ یزید نے کہا تھا تو میں مجرم ہوں اب آپ دیکھیے آپ کیا میں پھوپھی کو بھتیجے پر حلال کرتا ہوں میں خالہ کو معاذ اللہ میں خالہ کو بھانجے پر حلال کرتا ہوں میں بیٹی کو باپ پر حلال کرتا ہوں میں ماں کو بیٹے پر حلال کرتا ہوں استغفر اللہ شراب حلال سب کچھ یہ ہے یزید سن لیجئے یہ ہے یزید سن لیا آپ نے میں حلال کرتا ہوں تاریخ نے لکھا فقط کہا ہی نہیں تھا کر کے بھی دکھایا تھا میرا خیال ہے آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں جہاں میں آپ کو نہیں اور آگے بڑھی بعد قتل حسین ایک عظیم واقعہ ہوا تھا آپ توجہ کریں گے وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینے پر حملہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے یزیدی فوج نے حملہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے پھر کام کیا کیا تھا اس حملے کو کہتے ہیں جو مدینے پر ہوا واقع حرہ میں ہزاروں اصحاب رسول کو لشکر یزید نے قتل کیا مسلم بن عقبہ اس کے لشکر کا سالار بھیجا گیا جو انسان نما درندہ تھا صرف اتنا نہیں تھا بلکہ تاریخ میں جا کر واقع حرہ کا مطالعہ کیجئے بھائی مدینے میں کون رہتا تھا یا صحابی یا صحابیوں کی اولادیں یہی تھے نا آثار پامال کیے گئے مسجد نبوی میں یزیدی لشکر نے گھوڑے مانگے وہ باندھے وہ مسجد نبوی جس پہ قدم رکھے تو 2 رکعت نماز حرمت مسجد نبوی لازم ہے احترام میں پڑھیں اس میں گھوڑے باندھے مہینوں تک غلاظتیں دور نہ ہو سکی بزرگ صحابہ کے آثار مٹا دیے اتنا ہی نہیں یا ہاتھ رکھ کے سنیے گا ان باتوں کو یزید نے حکم دیا مسلم بن عقبہ کو اپنے سپہ سالار کو کہ مدینہ تجھ پر تیری فوج پر میں مباح کرتا ہوں میں ٹرانسلیٹ کیا کروں گا بچوں الاؤ کرتا ہوں یہی ہے نا یہی ہے نا یعنی جو چاہے کرنا امام زین العابدین واقع حرہ سے پہلے اپنے خاندان کو لے کر مولا کائنات کی ایک جاگیر تھی جو امیر المومنین نے بنائی تھی اس کا نام تھا یمبو اس یمبو امیر المومنین کی جاگیر میں چلے گئے تاریخ عمر بن نصر لکھتا ہے کہ جس ٹائم یزیدی لشکر نے حملہ کیا
اور مدینے کی لڑکیوں کو بے آبرو کرنا شروع کیا تو سفید چادریں اوڑھ کر مدینے کی لڑکیاں اپنی عزت بچانے کے لیے امام زین العابدین کے گھر میں داخل ہو رہی تھی. کہنے لگا مسلم بن عقبہ کا لشکر ان لڑکیوں کو پکڑنے کے لیے ایسے آ رہا تھا، عجیب منظر کشی کی ہے، کہتے ہیں ایسے آ رہا تھا جیسے کبوتروں کے جھنڈ پر عقابوں نے حملہ کر دیا. فوجی لشکر نے لباس کہنے لگا کہ جیسے لڑکیاں گھسیں اور وہ دروازے پر پہنچا کہ یکا یک دروازہ کھلا اور کربلا کے بعد امام زین العابدین اس طرح نظر آئے کہ سرخ قبا پہنی ہوئی تھی، سبز امامہ باندھا ہوا تھا اور قبضہ ذوالفقار پر ہاتھ تھا اور آنکھوں میں وہ جلال تھا جو خیبر فتح کرتے وقت علی کی آنکھوں میں موجود. بسم اللہ. توجہ ہے میرے سننے والے، متوجہ ہیں، غور فرمانا جی. کہتے ہیں کہ پھر انہی لڑکیوں کی عزت بچی جو امام زین العابدین کے گھر آ گئے تھے. بلکہ لکھا ہے کہ مروان کی بیٹیاں بھی عزت بچانے وہاں، یعنی ازلی دشمن کی بیٹیاں بھی عزت بچانے کے لیے. جو ازلی دشمن تھا مروان، میرا خیال توجہ نہیں، یہ تاریخ نے انہی لڑکیوں کی، سب لڑکیوں کا ریپ ہوا، سب کی عزت لوٹی گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں، مدینے کی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی لشکر یزید کے ہاتھوں. رضی اللہ کہتے ہوئے کچھ تو شرم آنی چاہیے. توجہ ہے اسے. یہ واقعہ غرہ ہے. میں جنگل میں نہیں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں کتابوں کی دکانیں موجود ہیں. یہ واقعہ غرہ نام لے رہا ہوں، نکالیے تاریخ میں سے. سمجھے؟ تاریخ نے لکھا انہی لڑکیوں کی عزتیں بچی یزید کے لشکر کے ہاتھوں جو امام زین العابدین کے گھر پہنچی. توجہ رکھیے گا. تو اتنا ہی تو کہہ رہے ہیں دنیا والوں، اگر آج بھی عزت بچانی ہے تو ان کے دروازے پر آ جاؤ، ان کے در پہ آؤ، عزتیں بچیں گی. اب میری بات سنیے. 900 لڑکیوں کا ریپ ہوا. ممبر پر ہوں، وہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے. یہیں پر ہمیشہ کے لیے ممبر چھوڑ جاؤں گا اگر آ کر بتا دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. میں مکہ نہیں کہہ رہا، میں بصرہ نہیں کہہ رہا، میں مدینہ کہہ رہا ہوں، کیپٹل آف اسلام کہہ رہا ہوں. بعد قتل حسین کہہ رہا ہوں. یزید کا لشکر آیا. آپ چھوڑ دیجئے امام حسین کے مسئلے کو، آپ ابھی اس مسئلے کو حل کریں تو مدینہ ہے، اور وہ مدینہ ہے جس نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. ابھی بتاتا ہوں وجہ کیا تھی. لکھا ہے بیعت کیوں توڑی، جہاں جہاں سن رہے ہیں. یہ تو امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی، کربلا چلے گئے. انہوں نے تو بیعت کر لی تھی، مدینے والوں نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی. تو پھر مدینے پہ حملہ کیوں کرایا؟ آپ سنیے گا. حملہ اس لیے کرایا، ریزن دیا کہ مدینے والوں نے کھڑے ہو کر کہا اب یزید کی بیعت کیا کریں کہ وہ تو بہن بھائی کی شادی کرا رہا ہے. یہ بیعت ٹوٹی. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے بیعت توڑ دی. کتنی لڑکیوں کے ساتھ کی بے آبری کی؟ 900. کم سے کم رکھیے، کم سے کم رکھیے، کم سے کم رکھیے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح. مدینے سے کیا مراد لوں میں؟ کون رہتے تھے؟ تو حملہ کس نے کس پر حملہ کیا اور کن کی بچیاں تھیں؟ کماری لڑکیاں. لکھا ہے کماری 1000 لڑکیوں کا ریپ. سنیے، میں اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. سنیے، نتیجہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں لشکر یزید کے جانے کے 9 منتھ کے بعد انہوں نے بچے پیدا کیے. متوجہ رہیے.
کتنے مہینے بعد؟ 9 مہینے بعد بچے پیدا کیے، جو لشکر یزید کے حرام گناہ زنا کا نتیجہ تھا۔ بچے تو پیدا ہو گئے، لیکن میں نے آگے یہ نہیں پڑھا کہ مدینے والے جمع ہوئے کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، یہ حرامزادے جتنے ان کو جمع کرو، 900 ہیں، 1000 ہیں، 1500 ہیں، ان کی گردنیں کاٹ کاٹ کر گڑھے میں دفن کرو۔ اگر میں یہ بات پڑھ لیتا کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں نے لشکر یزید کے گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے 1000 1500 900 بچوں کو گڑھے میں دفن کر دیا، آج میں یہاں پر حبیب آباد میں بالکل مطمئن ہوتا کہ پیدا ہوئے تھے یزید زادے، حرام زادے، لیکن وہیں مر گئے، لیکن لکھا نہیں تاریخ نے، اس کا مطلب بچ گئے۔ بچ گئے تو بڑے بھی ہو گئے، بڑے ہو گئے تو شادیاں بھی ہو گئیں، شادیاں ہوئی تو ان کے بھی بچے ہو گئے، ان کے بچے ہوئے تو وہ بھی جوان ہو گئے، وہ بھی جوان ہوئے تو ان کی بھی شادیاں ہوئی، پھر وہی یزید کے حرام زادے شادیاں کرتے، جوان ہوتے، شادیاں کرتے، آج سڑکوں پہ کہہ رہے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ، آج وہی کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ، مہربان جی جان، مہربانی۔ میں بہن معاذ اللہ لوگوں نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ بہن بھائی پر حلال، پھوپھی بھتیجے پر حلال، ماں بیٹی، یہ تو کیا کہ اب دلیل سنیں یزید کی، یہ بات سنیں آپ، جہاں بھی آپ سنیں، کلمہ کو آیا دیکھو تو یہ کیا کر رہا ہے، بہن کو بھائی پر ہو، ماں کو بیٹے پر، تعجب کیا، تو پتہ ہے دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا تم پر تمہارے نبی نے بیوی حلال کی ہے یا نہیں؟ کہا کی ہے؟ کہنے لگا حد ہو گئے، بیوی بھی تو عورت ہوتی ہے، یزید کہہ رہا ہے، کہاں ہے یزید؟ دلیل سنیں کیا کہہ رہا ہے، بیوی بھی تو بہن بھی تو عورت ہے، تمہاری بہن کسی کی بیوی ہے، اس کے بچے پیدا کر رہی ہے، کسی کی بہن تمہاری بیوی ہے، بچے، تو بیوی اور بہن کی میں کیا فرق ہے؟ دونوں عورتیں، ماں میں بیوی میں کیا فرق ہے؟ دونوں عورت، یہ یزید کہہ رہا ہے، سنیے گا آج پتا چلے گا یہ حسین کا نام کیا کام کر رہا ہے، سنیے گا، دونوں ایک ہے، دونوں کا بدن ایک ہے، بھوک لگے کھانا ہے گھر سے کھاؤ یا باہر سے کھاؤ، پیٹ تو بھرنا ہے، بدن کی بھوک عورت سے مٹتی ہے، کہیں سے مٹا لو، یزید کہہ رہا ہے۔ میں اپنے ایک ایک غیرت مند سامنے سے چاہے کسی سنی شیعہ سے توجہ چاہتا ہوں، یہاں بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے، اور جو اعلان کر رہے تھے ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں، اعلان ضروری نہیں ہے، غیرت ضروری ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، نسلوں میں پھیلانے کی کوشش کر، سمجھ میں آ رہی؟ دونوں ایک ہے، سنیے گا آپ ذرا میری تقریر سنیے گا، دیکھیے بیوی بھی ہے، بدن کے دیکھا کیسا اسے مغالطے میں ڈالا، کیسا اس نے ڈالا، کیسا کام کیا، دیکھ کیسا خطرناک کام کیا کہ بیوی اور بہن بدن تو ایک، حضور جیسے ہی اس نے کہا نا کہ بدن ایک ہے بیوی کا اور بہن کا، ویسے ہی زہرا کا لال کھڑا ہو گیا، ویسے ہی رسول کے کاندھے، ویسے ہی مصطفیٰ کی زبان چوس کر جوان ہونے والا حسین کھڑا ہو، ویسے ہی علی کا لخت جگر کھڑا ہو، حسین نے پکڑ لیا یزید کو بالوں سے اور ناک کو رگڑ دیا، یزید ایسا تماچا مارا
کہ ذلت کے گٹر سے آج تک باہر نہیں آیا، آج تک باہر نہیں آیا۔ کوشش کرتے ہیں یزید کے کیڑے کے کسی طرح باہر آئے، مگر کیا کہنے حسین تیرے تماچے کی طاقت کا کیا کہنا، ایسا ناک کو رگڑ دیا، ایسا ناک کو رگڑ دیا۔ کون جیتا؟ 61 ہجری 10 محرم کربلا میں کون ہارا؟ ڈیفیٹ کس کے لیے اور ون کون ہوا؟ کامیابی کا سہرا کس کے چہرے پر سجا اور لعنت کی سیاہی کس کے منہ کا مقدر بن گئی؟ صبح قیامت تک درود کا حقدار کون بنا اور رہتی دنیا تک ہر مومن کی لعنت کس کے لیے مقرر ہوئی؟ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ 61 ہجری عصر کے وقت 10 محرم کون جیتا، کون ہارا؟ اس کا فیصلہ آج حبیب آباد کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہونے والا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کون جیتا کون ہارا۔ یزید نے کہا بہن اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں، بیوی میں کوئی فرق نہیں، آج کون جیتا کون ہارا، لیجئے اس کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آج سنی ہے تو بہن بھائی پر حرام۔ اب میں دیکھتا ہوں یزید کو مان کر دکھاؤ، اب کہو کوئی کہ ہم یزیدی ہیں، اب کہو کوئی کہ وہ رحمت اللہ ہے۔ اگر توجہ ہے یا نہیں؟ شیعہ ہے تو بہن بھائی پر حرام۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ نہیں 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 نہیں، اگر عیسائی ہے بسم اللہ جی، تو آپ سنیے جہاں جہاں ہیں گھروں میں اگر عیسائی ہے تو بہن بھائی پر، اگر یہودی ہے اگر ہندو ہے تو بہن بھائی پر۔ آج ایک شیعہ ہے، سنی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے دو وجود سامنے آتے ہیں، ایک بہن بیٹی کا، ایک بیوی کا۔ فکر یزید آتی ہے، قدم آگے بڑھا، دونوں حلال ہے تجھ پر، پیر میں جنبش آتی ہے کہ دماغ پر کسی کا کنٹرول، خبردار خبردار۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ آج ہندو ہے، آج سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جب گھر میں قدم رکھتا ہے دو وجود سامنے آتے، یہ بہن بیٹی کا وجود، یہ بیوی، سنیے گا، یہ بیوی کا وجود۔ ادھر سے فکر یزید دھکیل دیا، آگے بڑھ، دونوں جائز ہیں تجھ پر، جیسے قدم میں لرز فوراً دماغ پہ کر دو، خبردار خبردار، بہن بیٹی ہے، سنیے گا سنیے گا سنیے گا، بہن بیٹی ہے، حرام ہے تجھ پر، بیوی ہے، حلال ہے تجھ پر۔ موسیقین پنجاب جس دماغ میں بہن بیٹی اور بیوی کے درمیان شرافتوں کا پردہ ہے، انہی دلوں کا بادشاہ حسین ہے۔ جی بس آپ سلام۔ حسین ابن علی سب پر تیرا احسان ہے، حسین ابن علی سب پر تیرا احسان ہے، ہر وہ شخص تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ تم کیا کہو گے یزید کو رضی اللہ اور رحمت اللہ؟ کیا کہو گے؟ آج کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، جب گھر جا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرم و حیا کا پیار دیتا ہے، کہہ تو رہا ہوتا ہے یزید پہ لعنت۔ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں بیٹی کو بیٹی سمجھ کر پیار دیا جائے
یہ بیٹی کو، یہ بہن کو سر پہ رکھ کر بہن بیٹی کا شرافت کا پیار نہیں دیا، یہی تو یزید پہ لعنت ہو رہی ہے۔ اور اگر اتنی چاہ ہے یزید کی تو جو کہا تھا اس نے کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ ارے گھر میں ہی جوتے کھاؤ گے تم، مانو یا نہ مانو، راج تو ہر جگہ حسین کا ہی ہے، مانو یا نہ مانو، راج حسین کا۔ شاد و آباد رکھیں۔ یہی وقت تھا جب زہرا کے لال سے جی دین چھٹ گئی تھی۔ صبح قیامت تک غیرت بچا دینے والے ہم غلاموں کا سلام قبول کر۔ میرے آقا تیرے قاتل کل بھی لانتی تھے، صبح قیامت تک ان پر لعنت ہوتی رہے، صبح قیامت تک ان پر لعنت ہوتی رہے۔ اے سیدہ کے لال، بہنوں بیٹیوں کی آبرو بچانے والے ہمارے سلام قبول فرما۔ صبح قیامت تک رسول کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر کے محفوظ کر دینے والے اے دوش رسول کے سوار، ہم غلاموں کا سلام، ہم کنیزوں کا سلام قبول فرما۔ سیدہ کے لال، قیامت تک نہیں بھولیں گے غیرت کو بچا کر زین کس طرح چھوڑی ہے تم۔ زہرا کے لال کو اس طرح زین سے اترا نہیں جس طرح تو زین سے اترا، تو جس طرح زین سے اترا ہے اس طرح زین سے اترا نہیں۔ بس آپ کی آوازیں بلند، ابھی ماتم کریں گے آپ، جلوس نے آگے بڑھنا ہے، جلوس نے آگے بڑھنا ہے، آپ ماتم کریں گے۔ گرمی بہت ہے، دھوپ میں ماتم کر رہے ہیں، بخدا اکیلے نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں۔ ایک دکھیاری بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھے، بال کھولے ساتھ 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 دعائیں دیتی جا رہی ہے، وہ آپ کو دعائیں دیتی جا رہی ہے، وہ آپ کو دعائیں دیتی جا رہی ہے۔ بس عزادارو، لشکر نے گھیرا ہے، لشکر نے، جلوس آگے جائے گا نا، ماتم ہوگا۔ بانیان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، خیر خیریت سے عزاداری کر کے اپنے اپنے گھروں میں پہنچے، ہر جگہ مولا مہربان۔ بس آخری وقت آیا ہے عزاداروں کہ ایک مرتبہ حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، پلٹا ہوا، جو لشکر بھاگ گیا تھا پلٹنے لگا۔ کس طرح پڑھوں میں آپ کو، کس طرح بیان کروں آپ کے سامنے؟ یوں سمجھیے ایسا حملہ کیا تھا حسین نے کہ چشم فلک نے ایسی جنگ نہیں دیکھی۔ میمنے پر حملہ کیا تو میسرے پر پلٹا، میسرے پر حملہ کیا تو قلب لشکر پر پلٹ دیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا تو کوفے کے دارالامارہ سے لشکر یزید ٹکرانے لگا۔ اللہ مان الحفیظ کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر میر انیس کہتے ہیں کہ لشکر یزید یوں کہنے لگا، لشکر یزید یوں کہنے لگا کہ اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی۔ پھر بیعت دیتے ہیں انیس، لشکر یزید کہہ رہا ہے جب حسین نے حملہ کیا، پتہ ہے حسین لڑتے بھی جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جو سہروز سے پیاسا۔ تو پھر میر انیس کی بحث سنیے خدا سخن کی، کہتے ہیں پھر لشکر یزید اس طرح مخاطب ہوا حسین سے کہ بیڑا بچایا آپ نے، لشکر یزید کہہ رہا حسین، بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا۔ تو انیس کہتے ہیں، میں نے آپ کے ذوق کو ملاحظہ کیا، انیس کہتے ہیں یہ سن کر
اکبر کا نام سن کے جگر پر لگی سنا، آنسو بھر آئے آنکھوں میں، روئے شہ زماں. اور دیکھیں مڑ کر پکارے لاش پسر سے، اکبر کی لاش سے مڑ کر پکارے لاش پسر سے شہ زماں، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان. اکبر جب تو لڑ رہا تھا نا بیٹا تو میں داد دے رہا تھا، ارے میں لڑ رہا ہوں تم دیکھنے ہو. تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان. بیت دیکھیے گا، قسمیں اکبر کی لاش سے کہہ رہے ہیں، قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں. اکبر سے کہہ رہے ہیں قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں، لو اب تو ذوالفقار کو ہم روک لیتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ذوالفقار نے بھاگا ہوا لشکر پلٹا، پھر جس کے ہاتھ میں جتنے نیزے تھے سب حسین تھے، لشکر میں جتنی تلواریں تھی سب اکیلے ہو. مقاتل نگار لکھتے ہیں جب نیزے تلوار ختم ہو گئے تو پھر کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں، پھر ایک نیزہ آیا جو پشت پر لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. زین سے وہ نیزہ حسین نے نکالا، پھر پائے رکاب سے نکل گئے. عزادارو پھر زین سے حسین نہیں بلکہ یوں سمجھو کہ قرآن زمین پر آ گیا، پھر کعبہ دین ٹھہ گیا. بس عزادارو اب آخری جملہ ہے اور تقریر تمام. عزادارو کسی فاصلے پر جا کر ذوالجناح کو پتہ چلا کہ حسین گر گئے. پتہ نہیں اس جملے کو مجھے اس طرح کہنا چاہیے. پھر پلٹا ہے گھوڑا، پھر آ کے طواف شروع کیا. نیزے آ رہے ہیں، یہ بازار ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. نیزے آ رہے ہیں ذوالجناح اپنے بدن پر، تیر آ رہے ہیں ذوالجناح اپنے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. چونکہ اس گھوڑے نے وفا کی تھی اس لیے اس کی شبیہ کا احترام ہے. اب جملہ سنیں گے، ذوالجناح حسین تک نہیں پہنچنے دے رہا کسی قاتل کو. تو پتہ ہے کیا ہوا کہ ایک مرتبہ عمر بن سعد علیہ لعن والعذاب نے، یہ جملہ خاص ہے سنیے گا، پیغام ہے، گھوڑوں کی رکابوں پر پیر جمائے اور زین پہ بلند ہوا اور اپنے لشکر سے کہنے خبردار اس گھوڑے کو کوئی نہ مارے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے. ہائے حسین، ہائے مسلمان تیری غیرت، ہائے مسلمان تیری غیرت. یہ رسول کی سواری دیکھا. اور جو رسول کے کاندھے کا سوار کون ہے جس نے یہاں نہیں دیکھا حسین کو؟ سن سکیں گے؟ منجلیخیں پھینکی گئیں، منجلیخیں پھینکی گئیں، گھوڑا قریب نہیں آن دے رہا. منجلیخیں پھینکی گئیں، پھندے پھینکے، پھندوں میں جکڑا گیا ذوالجناح اور کھینچنا شروع کیا. ذوالجناح حسین سے دور ہوتا گیا، شمر حسین کے قریب آتا گیا. عزادارو ماتمدارو اس ملاؤن نے پہلی ضرب چلائی ہے. یہ جملہ کھڑے ہو کے پڑھ لوں، احتراماً کھڑے ہو کے پڑھ لوں، احتراماً کھڑے ہو کے پڑھ. حیا آئی گئی جملہ بیٹھ کر پڑھ، اس لیے کہ میں جس جگہ کو پڑھ رہا ہوں وہاں زہرا کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں. مجھے حیا آئی کہ میں بیٹھ کر پڑھوں، معذرت خواہ. عزادارو ذوالجناح دور ہوتا گیا، جب تک ذوالجناح قریب تھا کوئی قریب نہ آیا. ذوالجناح پھندوں سے باندھ کر حسین سے دور ہوتا گیا. ذوالجناح دور ہوتا گیا، قاتل قریب آتے گئے. عزادارو پہلی ضرب چلی ہے، بس میں چھوڑ دوں گا، میں پہلی ضرب چلی ہے تو حسین نے پہلی ضرب پر کہا ہے اللہ تش ہائے میں پیاسا. یہ جملہ علامہ رشید ترابی صاحب کا ہے، نام اس لیے لے رہا ہوں ان کی تلاش ہے، ان کی محنت ہے. کراچی میں وہ نشتر پارک میں اسی کو پڑھ کر زیارت برآمد کراتے تھے، خود بھی بے ہوش ہو جاتے تھے اور مجمع کی بھی بھول. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کراچی شام غریبہ پڑھتے تھے، ان کا جملہ ہے، اللہ اس جملے کے ثواب انہیں پہنچا ہے، ان کی تلاش. وہ کہتے ہیں جب پہلی ضرب چلی تو حسین نے کہا میں پیاسا ہوں. جب دوسری ضرب چلی تو حسین نے کہا رضن بے قضائی. اب سن سکیں گے، آپ سن سکیں گے؟ پھر کہا رضن بے قضائی، میرے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. ترابی صاحب کہتے ہیں جب آخری ضرب چلی اور شہرگ حیات کٹی